کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نقطہ آغاز کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے بات شروع کی جائے۔ تو سیرت نگاروں نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی النسل ہیں، تو سیرت نگاروں نے عربوں کے حالات سے رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرنا شروع کیا۔ چونکہ ہم قرآنی اسلوب کے تحت رسول اللہ کی سیرت بیان کریں گے، تو قرآن ہمیں رسول اللہ کی سیرت کا نقطہ آغاز بتاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات، کہ حضرت ابراہیم کی ذات یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نقطہ آغاز ہے۔ رسول اللہ کے جد امجد بھی ہیں، دادا بھی ہیں حضرت ابراہیم، تو رسول اللہ کی سیرت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں ایک اور طرح آتا ہے، یعنی ایک قرآن پاک میں کی 24 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر پوری ایک سورت قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم کے نام پہ اللہ نے رکھی ہے۔ پوری دنیا میں رسول اللہ کے بعد جس شخص کے سب سے زیادہ تذکرے ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم کی ذات ہے۔ چونکہ ایک نمازی دن میں کتنی دفعہ نماز میں رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم پہ بھی درود بھیجتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ایک امامت کا ذکر کیا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم کی امامت ہی ہے کہ نماز میں ایک بندہ مومن رسول اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم پہ بھی درود بھیجتا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد مزے کی بات، جتنے بھی نبی آئے نا ان سب نے یہی کہا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کی انوکھی۔ پھر حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہیں رسول اللہ کے بعد جن کے شاعر زندہ ہیں، یعنی آپ مکہ چلے جائیں، صفا مروہ ہے، پورا مکہ کا جو پورا سسٹم ہے یا پوری ایک جو آبادی ہے یا پورا گرد و پیش ہے وہ سارا صفا مروہ ہے، رمی جمرات، جہاں جائیں سب حضرت ابراہیم کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم کا ذکر انوکھے انداز میں، اور پھر ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کا امتحان لیا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ امتحان کا کوئی رزلٹ آتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کا امتحان ہوا تو ہم نے دیکھا ابراہیم کامیاب نکلا۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا حضرت ابراہیم کا ذکر اور انداز میں ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے وحی کی رسول اللہ کی طرف کہ اے اللہ کے رسول أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، آپ بھی ابراہیم کے پیچھے چلنے کا عزم کیجیے، آپ بھی ابراہیم کے پیچھے چلیے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور پھر کہیں نمرود کے ساتھ آپ کا جھگڑا قرآن بیان کرتا ہے، اور کہیں دیگر باتیں قرآن بتاتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ اب چونکہ ہم رسول اللہ کی سیرت بیان کر رہے ہیں تو میں زیادہ اس طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے تاکہ آپ کی توجہ جڑی رہے۔ پچھلے جمعے یہی والی بات جب میں نے کی تو بعد میں مجھے ایک سے زیادہ افراد نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم کے تو 2 بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اللہ نے جو حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا وہ حضرت ہاجرہ سے عطا فرمایا، جو کہ حضرت اسماعیل کی صورت میں عطا فرمایا، اور دوسرا بیٹا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، حضرت اسحاق کی صورت میں حضرت سارہ کے بطن سے عطا فرمایا۔
اس وقت حضرت سارہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم بھی اس وقت بالکل بوڑھے ہو چکے تھے. اللہ نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی. اب یہودی یہ کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے. 50 یہودی یہ کہتے ہیں, یہودی مسلمانوں کی بات نہیں کرتے, یہودی کہتے ہیں 50 سے زیادہ, جبکہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے حضرت عیسیٰ تک حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے. حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب ہے, پھر حضرت یوسف ہے, آپ جن کا نام سنتے رہے, یہ سارے حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسحاق سے نہیں ملتا, رسول اللہ کا نسب ملتا ہے حضرت اسماعیل سے. کس سے ملتا ہے؟ حضرت رسول اللہ کے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل کے بہت سارے بیٹے تھے, 12 بیٹوں کا نام آتا ہے, 10 بیٹے گمنام ہیں, 2 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. پھر حضرت اسماعیل سے رسول اللہ کا سلسلہ نسب چلتا ہے. تو اس کے بعد جس شخص کا نام رسول اللہ خود اپنے نسب میں لیا کرتے تھے وہ تھے رسول اللہ کے نسب میں 21ویں نمبر پر عدنان. ان کا نام رسول اللہ جب اپنا شجرہ رسول اللہ بیان فرماتے تو عدنان تک بیان فرمایا کرتے تھے. اچھا, پھر اس کے بعد رسول اللہ کا جو یہ جو نسب ہے اس میں جس شخص کا نام ملتا ہے وہ ہے قصی. یہ بڑا قادر الکلام اور بڑا عزت دار شخص تھا, اور یہ ایسا شخص تھا کہ آج بھی جو عربی گوڑے قسم کے عربی ہیں نا, سخت قسم کے, وہ آج بھی اس شخص کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. یہ ایسا عزت دار شخص تھا اور اس کے ایسے کارنامے ہیں. چونکہ جب حضرت اسماعیل آئے نا مکہ اور پھر زمزم والا واقعہ ہوا, تو اس واقعے کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم جس کا نام ہے وہ آ کر آباد ہوا مکہ کے اندر. اور چونکہ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے اور دوسری طرف قبیلہ بنو جرہم پورا ایک بڑا قبیلہ تھا, تو قبیلہ بنو جرہم کے ہاتھ میں چلی گئی حکومت. جو مکہ کے جو معاملات تھے یا جو حج تو حضرت ابراہیم کے دور سے ہو رہا ہے, سارے معاملات قبیلہ بنو جرہم, اور پھر 2000 سال تک قبیلہ بنو جرہم نے وہاں حکومت کی. 2000 سال تک. پھر قبیلہ بنو جرہم کی حکومت ختم تب ہوئی کہ قبیلہ بنو جرہم کے جو لوگ تھے انہوں نے جو حاجی آتے تھے مکہ انہیں لوٹنا شروع کر دیا. راستے میں کھڑے ہو کے ڈکیتیاں کرتے, پانی زمزم کا ان پہ بند کر دیتے, ان سے پیسے لیتے, اور مکہ کے لیے جو پوری دنیا سے ڈونیشن آتی اسے ہتھیا لیتے, اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کرتے. تو پھر بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد نے اور بنو خزاع ایک اور قبیلہ تھا, ان دونوں نے مل کے قبیلہ بنو جرہم پہ حملہ کیا اور پھر ان سے مکہ کے معاملات لے لیے. اچھا, مزے کی بات یہ قبیلہ بنو جرہم جب مکہ سے جا رہا تھا 2000 سال حکومت کرنے کے بعد جب یہ مکہ سے جا رہے تھے تو انہوں نے زمزم کا جو کنواں تھا اسے توڑ دیا, اسے بند کر دیا, اور پھر مکہ کی جو کچھ دیگر نشانیاں تھیں جس طرح حجر اسود تھا یا کچھ ہرن وغیرہ تھے سونے کے جو مختلف سربراہان نے بھیجے تھے, وہ انہوں نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈال کے زمزم کے کنویں کو بالکل توڑ دیا. چونکہ عرب کے اندر صحرا تھا سارا, تو صحرا میں اگر کوئی چیز بند کر دی جائے تو ہر طرف ریت ہی ریت ہوتی. تو قبیلہ بنو جرہم کے بعد 300 سال تک حکومت کی قبیلہ بنو خزاع نے, اور زمزم کا کنواں بالکل بند تھا. کسی کو پتہ ہی, لوگ جانتے تو تھے چونکہ یہ ایک لوگ داستان تھی ان کے ہاں, حضرت اسماعیل کا یہ واقعہ لوگ جانتے تو تھے, لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کنواں ہے کہاں. قبیلہ بنو جرہم جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا ہم اب زمزم سے فیضیاب نہیں ہو سکیں گے تو باقی لوگ بھی نہ ہوں. تو انہوں نے اسے بالکل توڑ دیا, ختم کر دیا, اور پھر 3 سال تک حکومت کی. 300 سال تک قبیلہ بنو خزاع نے
پھر اس کے بعد یہ جو قصی شخص، اچھا میں ایک مرتبہ قصی کے بعد والے جو شخص ہیں جن سے رسول اللہ کا نسب ملتا ہے ان کا نام لے لیتا ہوں، تاکہ جب میں آگے بات کروں تو آپ کی توجہ بالکل میری طرف برقرار رہے۔ قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف۔ کون ہے عبد؟ عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم۔ ہاشم کے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب، اور پھر حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قصی یعنی بالکل رسول اللہ کے قریب، رسول اللہ کا جو ہے وہ دادا ہے اور بالکل قریب کے شخص ہیں۔ یہ قصی وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے مکہ کا جو کنٹرول تھا وہ اپنے ہاتھ میں کیا، اور پھر اس نے چند شعبے بنائے۔ وہ شعبے کیا تھے؟ سب سے پہلے اس نے دار الندوہ قائم کیا۔ کیا؟ دار الندوہ۔ یہ دار الندوہ وہ ہے جس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، یعنی جتنے بھی فیصلے جو مکہ کے گرد و پیش سے جن کا تعلق ہوتا تھا وہ اس دار الندوہ میں ہوتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ کے جو قتل کا فیصلہ ہوا تھا معاذ اللہ ہجرت کی رات، وہ بھی اسی دار الندوہ میں بیٹھ کر ہوا تھا۔ یہاں مختلف قبائل کے سردار بیٹھ کے انہوں نے، تو یہ دار الندوہ بنایا تھا قصی نے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد پھر جو حکومت تھی وہ قریش کے پاس ہی رہی، چونکہ اس کا، اور پھر اس نے ایک شعبہ یہ قائم کیا، اور دوسرا شعبہ اس نے مکہ کے اندر قائم کیا، وہ تھا لواء۔ اسے کہا جاتا ہے لواء۔ یہ جب کوئی جنگ ہوتی نا تو جنگ کے بعد جھنڈا، جنگ کا ایک آفیشیل اعلان جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جنگ کے بعد جھنڈا جو ہے وہ تانا جاتا تھا، اسے لواء کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے تیسرا ادارہ قائم کیا، اس ادارے کو کہتے ہیں سقایا۔ اس ادارے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ادارہ تھا حاجی جو مکہ آتے انہیں پانی پلانے کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت پانی تو تھا نہیں، زمزم کا کنواں بھی بالکل جو ہے وہ بند تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے حوض بنا دیے تھے تاکہ جو حاجی آئیں اور پھر وہ یہاں سے پانی پئیں۔ اور پھر اس نے ایک پانچواں ادارہ بنایا، وہ اس کا نام ہے رفادہ۔ یہ حاجیوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے تھا۔ اور ایک چھٹا ادارہ اس نے بنایا، وہ ادارہ تھا کہ کعبے کی چابی کس کے پاس ہوگی، اسے کھولے گا کون، کعبے کے اندر آنے کی کس کو اجازت ہے کس کو نہیں، وہ ایک چھٹا ادارہ تھا۔ پانچواں جو اس نے ادارہ بنایا وہ تھا رفادہ، یعنی جو کعبے میں، چونکہ اس وقت کا اگر آپ نقشہ اٹھائیں، اس وقت جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ کوئی، چونکہ راستے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے اور مکہ میں بھی کوئی ہوٹل نہیں تھا، تو اس وقت ان کے کھانے، اور کئی لوگ جو آتے تھے تو ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کھانے کے، تو قصی نے ایک ادارہ قائم کیا، اور پھر اس ادارے نے بڑے بڑے حوض بنائے۔ ان حوضوں میں پھر جو ہے عرب اپنی جو ہے وہ سخاوت کے دریا بہایا کرتے تھے، یعنی حوض ہوتا ہے ایک بڑا، اس حوض کو چربی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی لیپا پوتی کی جاتی، اس حوض میں سالن ڈالا جاتا، اس میں روٹیاں توڑ توڑ کے ڈالتے، اور پھر حاجی آتے اس حوض میں سے انہیں جو ہے وہ روٹی دی جاتی۔ تو یہ ادارہ بنایا تھا قصی نے، یہ ادارہ قصی نے بنایا تھا۔ اور پھر اس میں عربوں کا جو ہے، چونکہ اس وقت کا ایک یہ بھی رواج تھا کہ اس وقت کھجور کے علاوہ اور کوئی چیز بیچی نہیں جاتی تھی۔ عرب اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے کہ روٹی یا کٹا ہوا گوشت اسے بیچا جائے، جس طرح آپ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے کے جو لوگ ہیں پرانے بزرگ، وہ دودھ بیچنے کو بھی بڑا معیوب سمجھتے تھے۔ جو لوگ دودھ بیچتے تھے تو وہ انہیں کہا جاتا تھا معیوب سمجھ کے، یہ اب دودھ بیچنے لگ گیا، یعنی اتنا، اس وقت اتنا دودھ عام تھا، جسے ضرورت ہوتی وہ دوسرے کے گھر سے لے آتا۔ اب انسانیت نے ترقی کی ہے تو اب تو پانی بھی بک رہا ہے، اس دور میں بھی روٹی اور یہ چیزیں بیچی نہیں جاتی تھی۔ تو قصی نے یہ 5-6 ادارے قائم کیے، اور پھر قصی نے ایک عرصے تک حکومت کی۔ یہ جب فوت ہوئے
ان کے دو بیٹے تھے، ایک تھا عبد الدار اور ایک تھا عبد مناف۔ عبد الدار جو ہے وہ الگ ہے، عبد مناف جو ہے وہ رسول اللہ کے جد امجد ہیں، وہ رسول اللہ کے دادا ہیں۔ اور پھر عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم۔ ہاشم کا ٹھیک نام جو ہے نا وہ عامر ہے۔ کیا نام ہے؟ عامر۔ یہ رسول اللہ کے جد امجد ہے، رسول اللہ کے دادا کے والد ہیں ہاشم۔ ان کا نام ہاشم اس وجہ سے پڑا چونکہ یہ حاجی جب آتے تو حاجیوں کو روٹیاں توڑ توڑ کے حوض میں ڈال کے وہ سالن میں تو ڈبو ڈبو کے انہیں کھلایا کرتے تھے، تو انہیں ہاشم یعنی روٹیاں توڑنے والا ان کا نام ہی پڑ گیا۔ تو عبد مناف کے بعد ہاشم جو ہیں حکومت ان کے پاس آئی۔ پھر حضرت یہ جو ہاشم ہیں جو رسول اللہ کے پردادا ہیں، انہوں نے بڑا عرصہ حکومت کی مکہ پہ، جو مکہ کے معاملات تھے وہ دیکھے۔ یہ جو ہاشم تھے یہ سال میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے یمن اور شام تجارت کے لیے۔ تو ایک دفعہ جب یہ شام تجارت کے لیے نکلے تو یہ مدینہ آئے جس کا نام اس وقت یثرب تھا۔ تو یثرب میں یہ ٹھہرے، انہوں نے وہاں شادی کی۔ یہ بات بڑی سننے قابل ہے، اور میں کہتا ہوں شاید یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور بڑی مزہ بھی دے گی آپ۔ حضرت یہ جو ہاشم تھے، ہاشم رسول اللہ کے پردادا، یہ تشریف لائے مکہ سے مدینہ، جا رہے تھے شام، مدینہ ٹھہرے، انہوں نے وہاں ایک شادی کر لی۔ اس عورت کا نام تھا سلمہ جس سے انہوں نے شادی کی۔ وہاں شادی کرنے کے بعد 2 مہینے وہاں رہے اور پھر یہ شام چلے گئے، اور پھر شام میں ان کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ کے جو پردادا تھے ان کی وہاں۔ تو اب یہ جو عورت تھی جو بنو نجار کے قبیلے سے جس کا تعلق تھا، یہ بنو نجار کا تذکرہ پھر آئے گا جب رسول اللہ کی ہجرت کا واقعہ آئے گا، پھر آپ بنو نجار کا تذکرہ سنیں گے۔ بنو نجار کے قبیلے سے تعلق تھا اس سلمہ عورت کا۔ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کے بال پیدا ہوتے وقت ہی سفید تھے، تو انہوں نے اس بچے کا نام رکھا شیبہ، یعنی سفید بال، بوڑھا شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، چونکہ پیدا ہوتے وقت ہی ان کے بال سفید تھے تو انہوں نے اس کا نام ہی شیبہ رکھ لیا۔ اب یہ جو ہاشم تھے رسول اللہ کے پردادا، ان کے بھائیوں کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ ہمارا بھائی مدینہ گیا ہے، یعنی یثرب گیا ہے، وہاں اس نے شادی کی ہے اور ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس کا پیچھا نہیں کیا، توجہ نہیں دی۔ جب وہ بچہ 10 سال کا ہوا تو ہاشم جو تھے ان کا ایک بھائی اس بچے کو لینے کے لیے مدینہ یعنی یثرب آیا۔ تو وہ جب داخل ہوئے یثرب میں تو ایک جگہ بچے کھیل رہے تھے، تو انہوں نے ان بچوں کے درمیان میں سے ایک بچے کو بلایا کہ آپ میری طرف آؤ۔ عرب جو تھے نا ان کا حافظہ بڑا تیز تھا، یہ انگلی کے پوروں سے جان لیتے تھے کہ یہ کس نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ پاؤں کے جو انگلیاں ہیں اور چہرے کے جو خد و خال ہیں ان سے جان لیتے تھے یہ کس کا پوتا ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے ایک بچے کو بلایا، ادھر آؤ، اور اس سے کہا کہ تم ہاشم کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ ان جو لینے آئے تھے ان کا نام تھا مطلب۔ یہ وہ مطلب نہیں ہے جو رسول اللہ کے دادا ہیں، یہ ہاشم کے بھائی ہیں جو لینے آئے تھے۔ یہ لینے آئے، اس بچے نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جاتا، میری ماں اجازت دے گی تو جاؤں گا۔ مطلب آئے ان کی والدہ کے پاس اور اجازت مانگی، تو اب وہ کیسے اجازت دیتی کہ ان کے مرحوم شوہر کا بیٹا تھا، ان کی جو ہے وہ نسل اسی سے چلنی تھی۔ تو اس نے کہا میں اجازت نہیں دیتا۔ تو مطلب نے ان سے کہا کہ میں اس بیٹے کو ایسے ہی نہیں لے کے جا رہا، ہاشم جو تھا وہ بڑا قدآور شخص تھا، اس نے بڑا عرصہ حکومت کی ہے، تو میں اسے لے کے جا رہا ہوں، میں حکومت اسے دوں گا، حکومت میں ساری اس کے حوالے کروں گا۔ وہ اس کی والدہ نے اس کا مستقبل دیکھنے کے بعد اس بچے کو اجازت دے دی کہ تم اس بچے کو لے کے جا سکتے ہو۔ جب وہ اس بچے کو مکہ لے کر آئے تو جب مکہ میں داخل ہوئے نا تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب ایک بچے کو لے کے آ رہا ہے، تو لوگوں نے آوازیں لگائیں عبد المطلب، عبد المطلب آ گیا، یعنی مطلب کا غلام آ گیا، مطلب کا غلام آ گیا۔ یہ رسول اللہ کے دادا کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی مطلب کا غلام آ گیا۔ جو آپ کو لینے گئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ مطلب۔
وہ آپ کے چچا تھے، حضرت ہاشم کے بھائی تھے. تو لوگوں نے کہا جس طرح، اور پھر ساری زندگی آپ کا نام ہی عبد المطلب پڑے گا. جس طرح ہمارے ہاں بچپن میں اگر ماں کسی بچے کو مٹھو کہہ دینا، مٹھو میرا مٹھو بیٹا، تو پھر وہ 40 سال کا بھی ہو جائے تو لوگ اسے مٹھو ہی کہتے ہیں. حالانکہ وہ 40 سال کا ہونے کے بعد کہتا ہے اب میں مٹھو نہیں رہا، لیکن لوگ پھر بھی اسے مٹھو ہی. تو یہ جو تھے عبد المطلب، جب یہ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، مطلب کا غلام آ گیا، چونکہ یہ مطلب کے ساتھ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ رسول اللہ کے دادا تھے جن کی پیدائش یثرب میں ہوئی، مدینہ میں ہوئی. ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ. ان کا اصل نام شیبہ. خصوصاً آپ جو جوان بیٹھے ہیں، آپ یہ والی بات نوٹ کر لیں، یہ پھر کام آتی ہے. ان کا اصل نام شیبہ تھا، جو رسول اللہ کے دادا تھے نا، جنہیں ہم عبد المطلب کہتے ہیں. ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں تھا، ان کا اصل نام شیبہ تھا. یہ نام ان کی والدہ نے ان کا رکھا تھا. یہ اکثر جب جو ہے وہ سرکاری نوکریوں کے لیے یا دیگر انٹرویوز ہوتے ہیں تو ان میں یہ سوال، میں نے بھی ایک دفعہ دیا ہے، ٹیچر کے لیے اپلائی کیا تو وہاں بھی NTS میں یہ سوال تھا رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے، تو آگے دیا ہوا تھا عبد المطلب شیبہ. تو مجھے تو پتا تھا شیبہ نام ہے، لیکن اکثریت وہاں عبد المطلب لکھ کے آئی کہ عبد المطلب ان کے رسول اللہ کے دادا کا نام تھا. آپ کے دادا کا نام اصل شیبہ تھا. عبد المطلب تو ان کا نام ویسے پڑ گیا تھا. تو یہ پھر عبد المطلب جب مکہ آئے اور پھر وہ جو مطلب تھے آپ کے چچا، وہ جب فوت ہوئے تو اس کے بعد جو حکومت تھی وہ عبد المطلب کے ہاتھ میں آئی. اور پھر عبد المطلب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے 2-4 ایسے غیر معمولی کام کروائے کہ جو تاریخ کا حصہ ہیں. یہ رسول اللہ کے دادا ہے عبد المطلب، ان کے ہاتھوں رسول اللہ تعالیٰ نے 2-4 ایک کام تو یہ کروایا، جب تک وقت ہے میں ذکر کر دیتا ہوں، جو رہ گیا پھر انشاءاللہ آئندہ. ایک کام تو یہ کروایا، چونکہ زمزم کا کنواں اس وقت بالکل وہ ختم ہو چکا تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا. تو عبد المطلب ایک دن سو رہے تھے تو خواب آئی آپ کو کہ فلاں جگہ زمزم کا کنواں ہے، وہاں کھودنا شروع کرو. یہ اٹھے، انہوں نے باقی لوگوں سے تذکرہ کیا اور پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی. تو جب وہ آثار نظر آئے کنویں کے تو لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اس میں ہمیں بھی اس میں حصہ دو، اس میں یہ شرف ہم بھی حاصل کریں. تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ نے، چونکہ اللہ قدرت مجھ سے یہ کام لینا چاہتی ہے اور خواب بھی مجھے یہ آئی ہے، لہٰذا یہ کام میں ہی کروں گا. تو لوگوں نے کہا اچھا چلو کسی کائنہ عورت کے پاس چلتے ہیں جو ہمیں بتائے کہ کیا کیا جائے. تو وہ کائنہ عورت، اس نے بتایا کہ عبد المطلب کوئی خواب آئی ہے تو عبد المطلب ہی اس کا حقدار ہے کہ یہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ دریافت کرے، اسے بنائے اور پھر اس کی خدمت پر یہی معمور ہو. تو حضرت عبد المطلب نے دوبارہ زمزم کا کنواں دریافت کیا. حضرت عبد المطلب نے دوبارہ زمزم کا کھودا اور پھر دریافت کیا. حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے دوبارہ، تو لوگوں نے جب لیت و لہل کا سے کام لیا، باتیں کی، تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت ایک وصیت، ایک اس وقت منت مانی. کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو جس طرح ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، میں بھی اسی طرح اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے اور 10 کے 10 جوان ہو جائیں تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں قربان. پھر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دے دیے، پھر اللہ نے انہیں 10 اور 10 کے 10 جوان ہو بھی گئے. اور پھر جب 10 بیٹے ان کے جوان ہوئے تو انہوں نے ایک دن، جب جوان ہوئے، انہوں نے ایک دن قرعہ ڈالی کہ اب ان بیٹوں میں سے کسے ذبح کیا جائے. تو قرعہ نکلی حضرت عبداللہ کے نام جو رسول اللہ کے والد ہیں. اچھا، پھر سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں انہوں نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر جانے لگے مکہ کی طرف کہ کعبۃ اللہ میں جا کے میں اسے ذبح کروں. تو جو حضرت عبداللہ کی والدہ تھی فاطمہ، حضرت عبداللہ کے جو ننہال والے تھے وہ آئے، انہوں نے کہا یہ تو تمہارا بڑا شریف بچہ ہے عبداللہ، دیکھو کتنا پیارا بچہ ہے، تم کسی اور کو ذبح کر لو، اسے چھوڑ دو.
تو لوگوں نے بھی کہا، ننہال والوں نے بھی کہا، تو پھر حضرت عبد المطلب چونکہ عرب جو ہیں وہ اپنی قول اور اپنی بات کے حوالے سے بڑے پکے اور بڑے پختہ تھے، جو پرانے لوگ تھے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک کائنہ عورت کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں حل بتا دے گی۔ عورت کے پاس گئے تو عورت نے بتایا کہ ایسے کرو، تمہیں اس وقت جو دیت تھی ایک شخص کی جو قتل ہو جائے، اگر کوئی شخص قتل ہو جائے اس کی دیت 10 اونٹ تھی، یعنی قتل خطا جسے کہتے ہیں، غلطی سے کوئی بندہ مارا جائے تو اس کی دیت کتنی تھی؟ 10 اونٹ۔ تو اس عورت نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرو، دوسری طرف 10 اونٹ رکھو اور قرعہ ڈالو، اگر تو قرعہ نکل گیا اونٹوں کے نام تو اونٹوں کو ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ دو، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکل گیا تو پھر ایک قرعہ ڈالو اور 10 اونٹ اور رکھو۔ اس طرح حضرت عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، پہلی دفعہ قرعہ ڈالا تو وہ قرعہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام، دوسری دفعہ ڈالا پھر عبداللہ کے نام، تیسری دفعہ پھر عبداللہ کے نام، چوتھی دفعہ پھر 9 دفعہ قرعہ ڈالا تو نکلا حضرت عبداللہ کے نام، اور ہر دفعہ وہ 10 اونٹ دوسری طرف بڑھاتے رہے۔ 10ویں دفعہ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو نکلا وہ اونٹوں کے نام، پھر انہوں نے 100 اونٹ حضرت عبداللہ کی دیت کے طور پر ذبح کیے اور اپنی اس منت کو پورا کیا۔ یوں حضرت عبداللہ کی جان جو ہے وہ بچ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور وہ رسول اللہ سے کہنے لگا یبن ذبیحین، اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ دیہاتی جو تھا تو صحابہ کہنے لگے ہم تو ایک ذبیح کو جانتے ہیں جو حضرت اسماعیل تھے آپ کے دادا،